الصلاة خير من النوم. قیامت اور دنیا جب ختم ہو جائے گی، یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہوگی، آسمان ختم ہوں گے، چاند و سورج سب ختم ہو جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا. ابھی آگے سور کا ذکر بھی آ رہا ہے. پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا. میدان محشر کہاں ہوگا؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ابھی آپ آگے سنیں گے. ابھی سر دست یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے میں حکمت یہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی ہمیں جنت نصیب نہیں ہوگی. قیامت کے بعد ہی جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قیامت کا علم کسی کو عطا نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے بھی کہا کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام قیامت کے متعلق نہیں جانتے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. حدیث نہیں سمجھنے کا یہ انجام ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری باتیں کسی حکمت کے تحت کافروں پر اور نااہلوں پر ظاہر نہیں فرماتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قیامت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا. تو ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن بھی بتایا، قیامت کی تاریخ بھی بتائی. اور آپ بتائیں کہ جب سید المکاشفین حضرت امام محی الدین ابن عربی جب قیامت کے حوالے سے سن ظاہر فرما رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ حتمی نہ سمجھا جائے، تو جب وہ اندازہ لگا سکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس سے ان سے زیادہ جانتے. بے شک حضور علیہ السلام کے علم کی خیرات ملی صحابہ کو، صحابہ کے علم کی خیرات ملی ائمہ کو، ان کے علم کی خیرات ملی اولیاء کو. تو جب وہ اتنا جانتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہوں گے. تو ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کی وجہ سے قیامت کے سن کو ظاہر نہیں فرمایا، البتہ تاریخ ظاہر فرمائی. حضور فرماتے ہیں جس دن قیامت آئے گی وہ دن جمعہ کا دن ہوگا، جس دن قیامت آئے گی وہ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی یعنی عاشورہ کا دن ہوگا اور قیامت آئے گی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی، اور یہ نشانیاں غیب کی خبریں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے. وہ حدیث جبریل حضور نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ جواب دینے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا. اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کو علم نہیں تھا تو اس لیے حضور نے نہیں بتایا، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مجھے قیامت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والے سے زیادہ بتانے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا. یعنی جتنا علم قیامت کے متعلق تمہیں دیا گیا ہے اتنا ہی علم قیامت کے متعلق مجھے بھی دیا گیا ہے. حالانکہ یہ بات اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عاجزی ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، انکساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ورنہ کہاں جبریل کا علم اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا علم. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ایک کام کریں کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی. اب جب تک کہ قیامت کی یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت کی نشانیوں میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کی نشانیوں میں کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور اس سے اور بڑی نشانیاں ہیں. تو بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور بہت ساری پوری ہو رہی ہے اور بہت ساری پوری ہونے والی ہے. ان میں سے کچھ مذہبی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سماجی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سیاسی نشانیاں ہیں.
تو آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بیان فرمائی. حضرت سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر فتنے کے لیے آقائے کریم نے جو ہے وہ واضح فرما دیا. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے کھڑے یہ بھی بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں حضور نے جن فتنوں کا ذکر ہمارے سامنے فرمایا تھا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں جیسے کسی ملنے والا انسان بہت دن تک وہ نہیں ملتا اور اچانک ملتا ہے تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں, ایسے ہی ہم فتنوں کو پہچانتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. آئیے اب اس کو ہم آغاز کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کا. پہلی نشانی قیامت کی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تمہارے درمیان سے پردہ فرما جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ قیامت اس وقت تک تو نہیں آ سکتی نا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ نہ فرما جائے. اب بتائیے 1450 سال سے نشانیاں شروع ہوئی ہے, اب وہ نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہے اور ابھی کم و بیش 500-550 سال تک کی اور پوری ہوتی رہے گی. ان میں کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے. جب تک کہ وہ فتنوں کا تالا میری امت میں رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس لیے کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اور اس کے جو تالا ہے فتنوں کا اس کی موجودگی میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا. تو اس لیے قیامت اس کی موجودگی تک نہیں ہوگی, اس کے بعد ہوگی. پوچھا گیا وہ تالا کون ہے جسے فتنوں کا تالا کہتے ہیں, تو کہا گیا کہ وہ عمر ابن خطاب ہے. اسی لیے جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہے مسلمانوں میں آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم بنت علی امام حسین کی سگی بہن یہ فاروق اعظم کے نکاح میں تھی. سیدنا فاروق اعظم گھر کے اندر تھے تو حضرت کعب احبار آئے اور کعب احبار آنے کے بعد کہنے لگے کہ ام کلثوم باب الجہنم کہاں ہے, جہنم کا دروازہ کہاں ہے. کعب احبار, یہ کعب احبار جو ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے والد اور ان کے چچا بھی عالم تھے. اب بات کرنے کا انداز دیکھیں, بہت بڑے عالم ہیں. ام کلثوم سے کہا جہنم کا دروازہ کہاں ہے, تو کہا کون جہنم کا دروازہ, کہا تمہارے شوہر عمر ابن خطاب. یہ رونے لگی اور غصے میں آ گئی. سیدہ تھی, غصے میں آ گئی, جلال میں آ گئی. اور فاروق اعظم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے, کہا وہ یہودی کو دیکھو کیا بولتا ہے کیا بکتا ہے وہ. حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن چونکہ یہودیوں کے عالم تھے غصے میں کہہ دیا کہ وہ یہودی کو دیکھو کیا بک رہا ہے. اور فاروق اعظم نے کہا کیا بک رہا ہے, وہ آپ کو جہنم کا دروازہ بولتا ہے, باب الجہنم بولتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے مسکرا کے کہا اللہ بہتر کرے گا. باہر نکلے تو کہا کہ ام کلثوم کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے جہنم کا دروازہ کہا ہاں. توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک شخص ہوگا وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہے گا اور جب تک وہ حیات رہے گا وہ لوگوں کو جہنم میں جانے سے روکے گا, جہنم میں وہ جانے نہیں دے گا. توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں جانے نہیں دے گا. اور جب اس کی شہادت ہو جائے گی, جب اس کی شہادت ہو جائے گی تو لوگ فتنے میں گرفتار ہو کر جہنم کے اندر جائیں گے.